بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو طلحہ مسعود خان صاحب کے ایک سوال کا جواب دینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو گفتگو کرنی ہے وہ عرض کروں گا۔ طلحہ صاحب نے پچھلی مجلس میں پوچھا تھا کہ قلب، نفس اور روح یہ کیا ہیں اور ان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ بہت کلاسیکی سوال ہے اور اس سوال کا ہماری روایت میں تقریباً ہر ڈسپلن آف نالج میں جواب دیا گیا ہے، لیکن زیادہ گہرائی اور تفصیل اور باریکی کے ساتھ ایک تو نفسیات والوں نے یعنی علم النفس کے ماہرین نے اس سوال کو اپنا موضوع بنایا، اور دوسرے صوفیہ نے تو اور ہر علم میں، اب کیونکہ ہر علم کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا مثال طور پہ ہم انہی دو ڈسپلنز میں رہتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں قلب، نفس اور روح کی کیا ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، اور ان ڈیفینیشنز ہی سے شاید یہ واضح ہو جائے کہ ان کے درمیان تعلق کی نوعیت اور حالت کیا ہے اور بلکہ مقصود کیا ہے۔ تو علم النفس والے یعنی سمجھیں پرانی سائیکالوجی والے، علم النفس پہلے فلسفے اور طب دونوں کا مشترکہ حصہ تھا، تو ہمارے یہاں بھی نفس پر گفتگو ان دونوں جہتوں سے علم النفس میں ہوتی رہی ہے۔ تو ہم علم النفس کی جو فلاسفیکل سائیڈ ہے اس کو دیکھیں، اگر اس تک محدود رہیں تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مخلوق میں وجود کامل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کمال اس درجے کو پہنچا ہوا ہے جس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مخلوق کا خلقی نقص، مخلوق کا ناقص ہونا، یعنی ان کے صاحب ارادہ و اختیار اور صاحب شعور نہ ہونے کے سبب سے ان کا جو نقص ہے وہ کمال کی طرف کوئی قابل فہم، قابل ادراک اشارہ نہیں کرتا۔ تو یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نقص کی دو قسمیں ہیں۔ تو ایک پلین نقص ہے جس کو دیکھ کر کمال کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی، کمال کا کوئی تصور سامنے نہیں آتا، وہ ہے مادیات کا نقص۔ مادیات یا مادی میکینکس کا نقص جو کمال کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ دوسرا نقص ہوتا ہے وہ شعور اور ارادہ رکھنے والی مخلوق میں ہوتا ہے، وہ بھی ناقص ہے، مطلب خلقت میں وہ ناقص ہے۔ ناقص ہے تو جبھی تو اسے امتحان میں ڈالا گیا ہے، کامل ہوتی تو آزمائش کی اسے کیا ضرورت۔ تو بہرحال انسان وہ صاحب شعور اور فری ول کی حامل مخلوق ہے جو اپنی خلقت میں ناقص ہے، یعنی اسے موت بھی آتی ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اسے مغلوبی بھی پیش آتی ہے،
وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اس میں نقائص کی تمام قسمیں جمع ہیں اس کی خلقت کے اعتبار سے۔ تو لیکن اس کا نقص ایسا ہے، نقص انسانی ایسا ہے جو کمال کی طرف دلالت کرتا ہے، پرفیکشن کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کمال کو لائق فہم بھی بناتا ہے اور قابل حصول بنا کر اس کی طرف حرکت کی طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو اب یہ تو علم النفس والے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ریلیٹیولی وجود کامل ہے اپنے شعور یعنی عقل کی وجہ سے، اپنی فری ول کی وجہ سے، اور اپنی خلافت الہیہ کی جہت سے، تو اس کے اندر 3 وجودی سطحیں یا حالتیں یا مراتب رکھے گئے ہیں۔ اس کا جو نظام وجود ہے، کیونکہ وہ شعور کے ساتھ ہے، لہذا اس میں حق کو پہچاننا ضروری ہے، یعنی شعور کا منتہا ہے حق کو پہچاننا یقین کے ساتھ، ایسے یقین کے ساتھ جسے مشاہدے کی ضرورت نہ ہو۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو یقین مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے وہ غیر متزلزل اور اٹل نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی کو اپنے حواس پر غیر مشروط اعتماد نہیں ہے۔ حواس سے حاصل ہونے والے علوم میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، ایک ہی آبجیکٹ کو ایک ہی زاویے سے دیکھنے والے دماغوں میں اس آبجیکٹ کی مختلف تصویریں بنتی ہیں، مختلف تعریفیں بنتی ہیں۔ تو اصل یقین وہ ہوتا ہے جو غیب سے متاثر نہ ہو اور مشاہدے میں سمانے سے ماورا ہو۔ تو یہ یقین گویا شعور اور حق کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ شعور ایک مرتبہ حق کو قبول کرنے کا دلائل کے ساتھ یا بلا دلیل محض وحی پر اعتماد کے نتیجے میں فیصلہ کر لے تو تو حق کو ماننے کا پہلا ہی جو تاثر ہے، پہلا ہی جو ذہنی اور انفسی اور نفسیاتی نتیجہ ہے، وہ ایک حالت یقین کا تجربہ ہے، خدائے غائب کے ہونے کا ایسا یقین جو مخلوقات حاضر کے سلسلے میں ہمیں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ شعور کی جہت سے یہ حق کیا ہے کہ مسئلے کو اپنے لیے حل کر لیتا ہے۔ دوسرا، 2 اور پرسپیکٹیوز ہیں جن کو انسان ذہن سے، ارادے سے، عمل سے، خواہش سے اپنی ہر سرگرمی پر اپلائیڈ حالت میں رکھتا ہے، یعنی اصولاً 3 پرسپیکٹیوز ہیں جن کو آدمی سوچتے وقت، کچھ کرتے وقت، کچھ چاہتے نہ چاہتے وقت ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے۔ اس کا کوئی عمل چاہے ذہنی ہو یا ارادی، اس کا کوئی خیال، اس کے کوئی احساسات و جذبات 3 کیٹیگریز سے، 3 دائروں سے باہر نہیں ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی قابل احساس اور قابل ادراک عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ تین حوالوں سے اپنی شناخت کرتا اور کرواتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آدمی کے احساسات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ انہیں تجزیہ کر کے ان کو مستقل طور پر ڈیفائن کر سکے، ان کے پورے معنی کھنگال سکے۔
آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایگزاسٹیولی سمجھی جا سکے، محسوس کی جا سکے۔ تو 3 پرسپیکٹیوز ہیں جو شعور اور وجود دونوں کو ہمکار اور ایک ہی مقصود کی طرف پوری آمادگی اور اتحاد اور تقریباً وحدت عملی کے ساتھ یکسو رکھتے ہیں، وہ ہیں حق، خیر اور جمال۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے ذہن میں موجود سب چیزیں، آپ کی طبیعت میں موجود تمام اشیاء، سب خواہشات، سب تصورات و خیالات، سب اعمال انہی 3 میں سے کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ یعنی عمل اچھا ہوگا یا برا ہوگا، عمل جو ہے خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، اسی طرح خیال، اسی طرح احساس، اسی طرح نظریات وغیرہ، خواہشات بھی۔ تو وہ انسان کی وہ اسٹیٹ آف بینگ جو اسے اس کے سب سے بڑے پرسپیکٹیو، پرنسپل پرسپیکٹیو یعنی حق سے وابستہ کرتی ہے، حق سے تعلق کے لائق بناتی ہے، اور اس کے لیے حق کو واجب الیقین بناتی ہے، وہ ہے قلب۔ تو قلب حق کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو رد یا قبول کرنے والی ایک ایسی سیٹ آف وزڈم ہے جس کا اثر نفس پر بھی پڑتا ہے اور روح پر بھی پڑتا ہے۔ قلب کی ساخت یہ ہے کہ اس میں جیسے اس میں تفصیل زیادہ ہے، اس میں جامعیت زیادہ ہے۔ جیسے روح ہے وہ یک طرفہ ہے، نفس ہے اس میں کچھ پرتیں ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن قلب ایک ایسا آلۂ وجود، ایک ایسی فیکلٹی آف بینگ یا فیکلٹی آف نوئنگ ہے جس میں نفس بھی جمع ہے، جس میں روح بھی حاضر ہے۔ یہ نفس اور روح دونوں کے احوال کو تکمیل دیتا ہے یا دونوں کے احوال کو رد کرتا ہے۔ یہ روح اور نفس دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہاں روح کا لفظ تھوڑا زائد محسوس ہو رہا ہے، وہ اس کی وضاحت میں بعد میں کر دوں گا، کیونکہ روح بسیط چیز ہے۔ تو بہرحال تو اسی وجہ سے نفس میں احساسات بھی ہوتے ہیں، کیفیات بھی ہوتی ہیں جو طبیعت کا خاصہ ہیں، اور اسی طرح نفس میں احوال بھی ہوتے ہیں جو روح کے کانٹینٹس ہیں، اور اسی طرح قلب میں معارف بھی ہوتے ہیں جو مطلب یہ کہ شعور کا سرمایہ ہے، تو جو ذہن کا کانٹینٹ ہے۔ تو گویا انسان میں شعور اور وجود کی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں، قلب ان تمام فیکلٹیز پر تصرف رکھتا ہے، اور ان تمام فیکلٹیز کے بہترین اور مثبت عناصر کو ان سے لے کر مکمل کر دیتا ہے۔ یعنی قلب کی مدد اگر شامل نہ ہو تو روح اور نفس کے حاصلات خام، ناقص اور بے مصرف رہ جائیں۔ تو ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ نفس 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اسے شخصیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی نفس کا مطلب ہے ایک آدمی، کوئی شخصیت۔
تو لیکن اصطلاح میں، ایک خاص اور معروف اصطلاح میں، نفس گویا میرا قوام وجود ہے، جس میں اللہ نے تقوی اور فجور دونوں گونتھا ہے، میری فری ول کے تابع کر کے، مجھے فری ول دے کر مجھے تقوی بھی میرے نفس میں گونتھا گیا ہے اور فجور بھی رکھا گیا ہے۔ تو نفس کے 3 حصے ہیں، ایک طبیعت جس سے پسند ناپسند کا نظام چلتا ہے یا جس سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کا حصہ ہے ارادہ، یعنی یہ نفس ہے جو ارادے کو متحرک کر کے اپنی مرضی کے مطابق عمل کو وجود میں لاتا ہے۔ تو یہ اس کی امارگی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے لوامہ ہونے کی جہت سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ارادہ بھی نفس کی ایک فیکلٹی ہے، اور تیسری جو اس کی شاخ ہے وہ ہے ذہن۔ تو اگر آپ غور کریں تو شخصیت کا تجزیہ انہی 3 بنیادوں پہ ہوتا ہے، ذہن، ارادہ اور طبیعت۔ تو اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نفس کا مطلب ہے کل شخصیت، اور قلب اور روح اس کل شخصیت کو جانب حق، جانب خیر اور جانب جمال رکھنے کے لیے ہیں۔ تو اب اس میں بہت نیچے جا کے کیا کرنا، لیکن ویسے ایک بات کہہ کے پھر میں تصوف کی طرف جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والا ہر شے کو، چاہے وہ اس کے ذہن میں ہو یا اس کے باہر کی دنیا میں ہو، ہر شے، ہر خیال وغیرہ کو، ہر خواہش کو 3 کسوٹیوں پر پرکھ کر قبول کرے گا۔ ایک یہ کہ یہ چیز جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ حق ہے یا باطل، یہ ایک میٹافزیکل ڈائلیکٹسزم ہے۔ تو یہ حق ہے یا باطل، تو اگر نفس تربیت یافتہ ہے، تزکیے کے عمل میں ہے، تو وہ حق کو قبول کرے گا، اور باطل ہوگی وہ چیز تو اسے رد کرے گا۔ تو دوسرا جو دوسری کسوٹی یا دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اب صحت اور غلطی کے کئی معیارات ہو سکتے ہیں۔ ایک معیار دینی ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک معیار علمی ہے کہ مطابق عقل ہے یا نہیں ہے، یا جس منطق پر عقل صحیح اور غلط کو تقسیم کر چکی ہے، اس منطق کی روح سے یہ چیز علمی طور پہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اسی طرح تیسرا رخ ہے کہ اخلاقی طور پر یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ان تینوں زاویوں سے وہ صحیح اور غلط پر کے معیار پہ اپنے مطلوبات کو پرکھتا ہے، اپنے آبجیکٹس کو، چاہے وہ سبجیکٹو ہوں چاہے وہ باہر ہوں، ان کو پرکھتا ہے اور ان کے رد و قبول کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو تیسری جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مفید ہے یا مضر ہے، کہ اس کا فائدہ، اس کو قبول کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو اس میں بھی فائدے اور نقصان کے دونوں پہلو ہیں، دینی بھی، دنیاوی بھی، اخلاقی بھی، علمی بھی۔ تو غرض
ہر جہت سے یہ اس کے مفید یا مضر ہونے کو جانچتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز فوری طور پہ مضر ہو لیکن اخروی طور پہ مفید ہو، تو وہ اخروی اور مستقل فائدے کو ترجیح دے کر فوری ضرر رکھنے والی چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ خیر اس کی تفصیلات، وہ اس کی شاید ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اور چوتھا جو زاویہ ہے وہ ہے یہ چیز پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، یہ چیز مرغوب ہے یا مکروہ، یہ چیز میری خواہش کے مطابق ہے یا میرے لیے ناگوار ہے۔ تو اس سطح پر بھی آدمی چیزوں کو رد یا قبول کرتا ہے، اور یہ سطح طبیعت کی ہے، یعنی طبیعت سے رغبت اور کراہت کا نظام چلتا ہے۔ تو نفس کی اصل قوت طبیعت ہے، اسی لیے نفس پر جب بھی کام کیا جائے گا تو طبیعت سے شروع کیا جائے گا، کیونکہ وہ بالکل اضطراری ڈرائیوز ہیں، اور وہ ایسے مطلب یہ کہ طبیعت کو نظر انداز کر کے ذہن کو صحیح طرح سوچنے اور ارادے کو صحیح اعمال پروڈیوس کرنے کے لائق بنا بھی دیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اور نفس کا تو خیر مختصر یہ کہ نفس کا تزکیہ جب بھی ہوگا طبیعت سے شروع ہو کر اور طبیعت ہی پر ختم ہوگا، اور یہی طبیعت اگر تزکیے میں ڈھل جائے تو اسی کو نفس مزکہ کہا جاتا ہے، اسی کو نفس مطمئنہ کہا جائے گا آخرت میں۔ تو ان تینوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان تینوں میں تعلق کی کیفیت یہ ہے کہ روح جو ہے وہ انسان میں اس کی جو گیون پیورٹی ہے اس کو امانت کے طور پر اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی انسانی وجود کو پیورٹی، روشنی اور حرارت کی ضرورت ہے۔ تو وہ پیورٹی جو ہونے کی ضرورت ہے، یعنی موجود ہونے کی ضرورت ہے، وہ پیورٹی روح کی تحویل میں ہے، اور وہ حرارت جو اسی طرح کی ضرورت ہے، وہ حرارت قلب کے پاس رہتی ہے، اور وہ حرارت زندگی کے معنی میں ہے۔ تو اسی طرح تیسری چیز وہ ہے فرحت، راحت، تسکین۔ تو یہ جو تسکین اور راحت اور فرحت اپنی درست بنیادوں پر یہ طبیعت میں رہتی ہیں، یعنی اگر طبیعت کا تزکیہ ہو جائے تو اس کا حال فرحت و راحت کا ہوتا ہے، قلب کا تزکیہ ہو جائے تو اس کا حال گویا عرش کے نیچے جلنے روشن قندیل کے شعلے کی طرح ہوتا ہے، اور اگر ذہن جو ہے وہ پاک ہو جائے تو وہ جو ہے وہ حق کی حضوری سے فہم کی سطح پر روشن رہتا ہے۔ تو یہ ان میں سب میں تعلق یعنی انسانی وحدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقصود یہ ہے کہ انسان بندہ بننا کمال کے راستے پر چلتے ہوئے کوالیفائی کرے۔ تو بندگی کی تکمیل کے اس لامتناہی سفر میں اس کا زاد راہ یہ تین ہیں، روح، قلب اور نفس۔ تو
یہ ان میں ہمکاری کی بھی صورتیں، کیونکہ تینوں ایک ہی منزل پر پہنچانے کی قوت فراہم کرنے والی چیزیں ہیں، لہذا یہ ہم مقصد ہیں۔ اور ہمکاری کی صورت یہ وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ قلب بتاتا ہے کہ طبیعت کا یہ رجحان ٹھیک ہے یا نہیں، ذہن کا یہ خیال ٹھیک ہے یا نہیں، یا یہ سب ٹھیک ہیں تو ان کا ٹھیک ہونا ہی کافی نہیں ہے، ان کو کمال کے سانچے میں ڈھالنا بھی ضروری ہے۔ تو قلب ہر چیز کو مادہ کمال میں گونھتا رہتا ہے۔ تو یہ ان تینوں کے درمیان ہمکاری کی صورت ہے۔ اب تصوف کے بارے میں، تصوف کے نقطہ نظر سے اگر اجازت ہو تو اسی میں دیر ہو گئی نفسیات والی بات میں، تو تصوف کے نقطہ نظر سے 2-4 مجلسوں بعد انشاءاللہ پھر یہ اسامہ صاحب یاد دلائیں گے تو پھر میں کچھ عرض کر دوں گا۔ وہ ذرا زیادہ پیچیدہ ہے، دقیق ہے اور تفصیل کا طالب ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا عرض کر دیا ہے، امید ہے کہ یہ بھی کسی کام آ جائے گا۔ تو آج جو گفتگو کرنی تھی وہ ایک خاص وجہ اور ضرورت سے تھی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ذہن اگر مضبوط نہ ہو، یعنی ذہن دنیا پر غالب اور دنیا کے خالق سے مغلوب نہ ہو، تو صحیح اعمال اور بڑی بڑی نیک امیدیں دین پر پوری طرح قائم نہیں رکھوا سکتی، اور اس کے بغیر آدمی مطلب کسی بھی غیر دینی قوت کا شکار ہونے کے خطرے میں رہتا ہے۔ تو کیونکہ ذہنی برتری یا اپنے موضوعات پر ذہن کا تصرف انسانی اجتماعیت میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ یعنی فرد کے لیے تو قلب اور ذہن، لیکن اجتماع کے لیے ذہن اور عمل، ذہن اور ارادہ۔ تو کیونکہ ہمیں انفرادی خطرات بھی لاحق ہیں، گو کہ وہ بھی ذہن کو مضبوط کرنے سے دور ہوں گے، اور اسی طرح ہمیں اجتماعی زوال اور بحران کی بدترین صورتوں کا مسلسل سامنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بڑا ذہن اور بڑا ارادہ فرد کے اندر موجود روشن قلب سے مل کر جو ہے وہ اپنے لیے بھی دین پر رہنا ہر صورتحال میں آسان بنائے، اور جہاں دین پر کوئی حملہ ہو، علمی حملہ ہو، عملی حملہ ہو، تو دین کی کامیاب مدافعت بھی کر سکے۔ تو موجودہ صورتحال میں مسلمان اپنی اکثریت کے اعتبار سے اجتماعی پہلو سے بھی دین بچانے کی قوت نہیں رکھتے، بلکہ دین بچانا کیا ہے، اجتماعی طور پر دین کی طرف مائل ہونے کا مزاج نہیں رکھتے۔ تو جب زندگی انحراف کے راستے پہ ہوگی تو پھر آدمی کہاں دین کی حفاظت وغیرہ یا دین کے قیام میں کوئی دلچسپی لے گا۔ تو اس کے لیے آج میں نے سوچا ہے کہ ذہن کو ترقی دینا اس وقت دینی فرائض میں سب سے بڑے 2-4 فرائض میں شامل ہے، اور یہ ذہن وہ ہے جس کا کام ہے علم پروڈیوس کرنا، اور علم ہی نہیں، یعنی بلا قید علم نہیں،
بلکہ شرط یہ ہے کہ علم نافع پیدا کر کے دکھاؤ۔ تو مسلمان کے ذہن کو لازماً اس قابل ہونا چاہیے، انفرادی اسکیل پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، کہ وہ مفید علوم پیدا کر سکے، جنریٹ کر سکے۔ تو آج ہم اسی علم نافع پر کچھ جو زیادہ ضروری باتیں ہیں عملی نوعیت کی، وہ کریں گے، اس غرض سے کہ ذہن کو ایسا بناؤ کہ یہ نامعلوم کی طرف رغبت پیدا کر کے اپنا دائرہ بڑھاتا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بڑائی، یعنی جانب حق میں، حق کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی بھی بڑائی سیلف لیسنس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، بے نفسی کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ سننے کی خواہش رکھنے والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ جو میں نے عرض کیا کہ علم نافع پہ کچھ ضروری اور عملی باتیں کرتے ہیں، تو ہم میں سے شاید اکثر لوگ ہوں گے جو روز ہی اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے۔ تو آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علم نافع کا مطلب ہے کیا، یعنی ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کچھ بعید نہیں ہے کہ علم نافع سے ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم طلب کر رہے ہوں، یا ایم اے پاس اچھی طرح کرنے والی صلاحیت طلب کر رہے ہوں، یا غائب دماغی میں مانگے جا رہے ہوں۔ یعنی دعا کے دو بڑے نقص ہیں، اور وہ دو بڑے نقص ہم میں سرایت کر چکے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ جو مانگ رہا ہے اسے بہت ولگرائز کر کے مانگ رہا ہے، اس کے مرتبے کو بہت گرا کے مانگ رہا ہے۔ جیسے یہی کہ علم نافع، یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما دے کہ جس میں پھر میں 2 لاکھ روپے روز کماؤں اس علم سے۔ تو یہ کیا ہوا کہ اس نے اس احتیاج کو کرپٹ کر دیا ہے جو اللہ سے تعلق میں عبادت کی طرح لازمی ہے۔ تو خیر، تو علم ظاہر ہے، سب جانتے ہیں کہ علم کوئی بھی ہو وہ نفع رساں ہی ہوتا ہے، نافع ہی ہوتا ہے۔ یعنی علم کی کوئی بھی تعریف ہوگی اس میں اس کا نافع ہونا جیسے طے شدہ ہوگا، کیونکہ آدمی کے ذہن کی کوئی بھی حرکت جو ہے اگر وہ مطلب علم کی تشکیل کرنے والی حرکت ہو تو وہ ظاہر ہے کہ نافع ہوگی، یا کم از کم یہ ہوگی کہ وہ نافع بنائے جانے کی کوشش ضرور ہوگی اس کے۔ تو ایک بات تو یہ کہ علم کوئی بھی ہو بہرحال نافع ہونا چاہیے، بلکہ یہ زیادہ درست ہے، کیونکہ ابھی خیال آیا کہ جو دور جدید کے کئی علوم جو ہیں وہ نافع نہیں ہیں، مضر ہیں، مہلک ہیں، ان کا کوئی نفع سامنے نہیں آیا۔ تو بہرحال ہم خود کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ علم کوئی بھی ہو اسے نافع ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ بعض اوقات مطلب تھوڑا اور واضح کر رہا ہوں کہ بعض اوقات علم صحیح تو ہوتا ہے مگر نافع نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کوئی ایٹم بم بنانے والا علم صحیح تو ہوا نا، اس کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا نا، لیکن وہ نافع نہیں ہے۔ تو ہر علم کو نافع ہونا چاہیے، یہ بات غیر مذہبی ذہن بھی مانتا ہے، لیکن اس غیر مذہبی ذہن کا تصور منفعت وہ نہیں ہے جو ظاہر ہے کہ ہمارا ہے۔ یعنی اس کا نفع مفاد عاجلہ ہے، ہمارا نفع مفاد عاجلہ کا انکار کیے بغیر مفاد آخرہ ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا سا دیکھیے کہ علم اور اس کی نفع رسانی کی کیا صورتیں ہیں. تو دعا سے بات شروع کی تھی کہ ہم میں سے اکثر لوگ روز علم نافع دعا مانگتے ہیں. تو یہ بات ذرا سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا میں جو چیز بھی مانگی جاتی ہے اس چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ اس چیز کا معنی ہماری احتیاج سے متعین ہوتا ہے، یعنی ہماری ضرورت اس چیز کو معنی دیتی ہے. ایک تو پہلو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اس مطلوب چیز کے اندر بھی اپنے کچھ معانی ہوتے ہیں جو ممکن ہے کہ ہماری احتیاج سے پیدا ہونے والے معانی سے مختلف ہوں یا زیادہ ہوں. تو یعنی بندہ اللہ سے عافیت طلب کرتا ہے. کون ہے جو اللہ سے عافیت نہیں طلب کرتا؟ تو عافیت کی بہت سی سطحیں مانگنے والے کے ذہن میں نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ عافیت اب مشترک ہے، عافیت کا لفظ دینے والے اور مانگنے والے میں. تو اب عافیت جو اللہ جانتا ہے عافیت کا مطلب، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا. تو اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے کہ وہ عافیت کے بارے میں اپنے علم کو حرکت میں لا کر مجھے عافیت دیتا ہے، یعنی مجھے میرے ضرورت سے یا میرے مانگنے سے زیادہ دیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ ہر آدمی کو اس کے مانگنے سے زیادہ دیتا ہے، کیونکہ مانگا جن الفاظ میں جاتا ہے وہ الفاظ علم الہی میں جو صورتیں رکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. تو اللہ اپنے علم کے مطابق وہ قبول فرماتا ہے، ہم اپنے ناقص علم کے مطابق وہ مانگتے ہیں اور وہ اپنے علم کی شان کے مطابق دیتا ہے. تو اب جیسے عافیت کے چند مخصوص معانی اور مظاہر ہیں جو بہت معروف ہیں، تو بندہ عافیت طلب کرتے ہوئے انہی معانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہی معانی کے اندر اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، مجھے عافیت میں رکھنا. لیکن اگر اسی بندے پر عافیت کے زیادہ بڑے معانی کھل جائیں تو اس کی احتیاج عافیت میں بھی بلندی اور وسعت پیدا ہو جائے گی. آپ سمجھیں، لفظ ایک ہی ہے لیکن اس لفظ کا فہم اگر بڑھ جائے تو وہ لفظ اظہار ضرورت کا وہ لفظ آپ کی محتاجی کی سطح کو بلند کر دے گا، آپ کی ضرورت کے درجے کو بلند کر دے گا. واضح ہے نا یہ بات؟ تو مثلا تکلیفوں اور پریشانیوں سے پناہ مانگنے والا شخص اگر یہ جان لے کہ بعض خوشیاں اور راحتیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں جن سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے، تو اس شخص کی احتیاج عافیت میں گہرائی، سنجیدگی، خدا خوفی اور پھیلاؤ داخل ہو جائے گا، اور اس کی حاجت مندی میں وہ کیفیات نہیں رہیں گی جو اس ریئلائزیشن سے پہلے دعا میں ہوا کرتی تھیں. واضح ہے نا؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ ہم جس لفظ سے اظہار مدعا کرتے ہیں اس لفظ کے اپنے معانی، یعنی اس کے اندر موجود معانی ہمارے ذہن میں موجود مفاہیم سے یقیناً زیادہ ہوتے ہیں. تو آدمی اگر لفظ کے فہم میں اضافہ کرتا رہے، یہ مجرب بات ہے، یہ کوئی بھی کر کے دیکھے کہ لفظ کے فہم میں اضافہ کرتے رہنا یہ ذہن کی تربیت اور پرورش اور نمو کے لیے اکسیر کا کام کرتا ہے. تو خیر اس پہ کبھی اور بات کریں گے. تو اگر ہم لفظ کے فہم کو بڑھاتے چلے جائیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن، طبیعت اور شخصیت کی
تعمیر و تشکیل کا عمل کسی ایک جگہ پر نہیں رکتا بلکہ چلتا رہتا ہے۔ تو کبھی غور کیجئے تو صاف دکھائی دے گا کہ آدمی کی زندگی مفہوم اور مطلوب کے درمیان گزرتی ہے، یعنی آدمی کچھ چیزیں سمجھتا ہے اور کچھ چیزیں چاہتا ہے، کچھ چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ تو آدمی کی اکثر سرگرمیاں، اس کے اکثر معاملات اسی سمجھ اور چاہت کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو فہم ناقص ہوگا تو طلب بھی خام رہ جائے گی، مفہوم بڑا ہوگا تو مطلوب بھی بڑا ہو جائے گا۔ تو آدمی کی شخصیت کا مرتبہ، یہ بات بہت ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ گھٹیا آدمی ہے یا یہ ذرا بلند تر سطح پہ سوچتا ہے اور رہتا ہے، تو اس کا آسان ترین، اپنے آپ کو جانچنے کا آسان ترین طریقہ انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری سطح احتیاج کیا ہے، ہم کن چیزوں کے طالب ہیں۔ بس اس سے ہمارا پورا شخصیت کے اونچا نیچا ہونا طے ہو جائے گا، بیمار ہونا طے ہو جائے گا، صحت مند ہونا طے ہو جائے گا۔ غرض ہر پہلو سے ہماری پوری شخصیت اس میں اپنی معلومات فراہم کر دے گی۔ تو تزکیہ، جو ظاہر ہے کہ دین کے تمام فرائض تزکیے پر موقوف ہیں نا، تو تزکیہ جو ہے وہ شخصیت کی، تزکیہ کیا ہے؟ شخصیت کو درست بنیاد پر رکھ کر اب اس میں کمالات داخل کرنا، اب اس میں گویا اس میں تعمیر کے عمل کو کمال کے رخ پہ رکھنا۔ تو جو علم اس عمل میں حصہ نہیں لیتا، اب یہ بات میں زور دے کر عرض کر رہا ہوں کہ جو علم تزکیے کے عمل میں حصہ نہیں لیتا وہ نافع نہیں ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو کیونکہ آدمی اپنے لیے مضر رہے تو کسی بھی چیز سے نفع نہیں حاصل کر سکتا۔ تو جو تزکیہ نہیں ہے تو میں تو گویا اپنے لیے زہر کی پوٹلی بنا ہوا ہوں، تو باہر سے دودھ لینے کی تگ و دو سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ واضح؟ تو اب آپ سمجھ گئے، جو علم تزکیے میں کارآمد نہیں ہے وہ مطلوبہ حد تک مفید نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ علم صحیح ہو، باہر کی دنیا کو اچھا اور آرام دہ بنانے کا ذریعہ بھی ہو، لیکن اگر اس سے نفس میں خیر کے داعیے کو تقویت نہ ملے یا نفس پر اس کا مثبت اثر نہ پڑے تو اس کی افادیت صفر ہے، بلکہ اس کا مضر ہونا عین ممکن ہے۔ کیونکہ اس کا سبب کیا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی آخری تعریف میں اخلاقی وجود ہے، یعنی آدمی کی فطرت اخلاق ہے۔ تو اس لیے علم و عمل کے پورے نظام کی، ہر علم کو اور ہر عمل کو اور ان سے جڑے ہوئے مقاصد کو، انہیں حاصل کرنے والے سب ذرائع کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ اس میں اخلاقی ضرر ہے یا نفع ہے، یعنی اس کی اخلاقی تاثیر ضرور دیکھے گا آدمی۔ واضح ہے نا؟ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ علم نافع کے بارے میں ہمارا علم بڑھ جائے تو علم کی منفعت کے نئے نئے ذہنی، طبعی اور عملی زاویے بھی کھل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی نفس میں خیر کی قبولیت کا مادہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ تزکیہ کہتے کسے؟ نفس میں خیر کی قبولیت بڑھ جائے، نفس میں خیر اسی میں رکھے گئے شر پر حتماً غالب آ جائے، تو اس کو تزکیہ ہے۔ تو
اچھا ایک اور بات کہ اگر تصور چھوٹا ہو، ذہن چھوٹے تصورات پروڈیوس کرتا ہو اور انہی میں رہتا ہو تو اس سے بڑا حال نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی چھوٹے ذہن سے بڑا حال نہیں پیدا ہو سکتا۔ وہ بڑا حال جو تزکیے کے لیے مطلوب ہے، جس کی غیر موجودگی یہ ثابت کر دیتی ہے کہ تزکیے کا عمل ٹھیک سے نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ، یہ کوئی بڑا حال، کوئی رومانٹک اور صوفیانہ حال نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلوب کا تصور بڑا رکھنا چاہیے تاکہ حصول بھی بڑا ہو۔ یعنی میں بڑا مطلوب بناؤں گا تو اگر وہ ادھورا بھی حاصل ہوا تو وہ چھوٹے مقصود کے پورے حصول سے تو بہرحال زیادہ ہوگا نا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ علم نافع کی دعا میں یہ مضمر ہے کہ یا اللہ جسے تو علم نافع قرار دیتا ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ لیکن اس کے باوجود یا اس کے ساتھ ہم علم نافع کے بارے میں ہمارا تصور طلب اور احتیاج میں ڈھل کر ہمارے نفس اور ہماری شخصیت کو حق اور خیر کے حصول پر روح بکمال حالت میں استوار کرتا ہے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں اس کے علم میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنی ہماری شخصیت میں بلندی اور کمال کے عناصر پیدا ہوتے جائیں گے۔ یہ بات مجھے دوہرا کر اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ اچھی طرح ذہن میں راسخ ہو جائے، ذہن ہی نہیں دل میں بھی جگہ بنا لے کہ دعا کرتے وقت آدمی دراصل اپنی بندگی کی احوالی تجدید اور تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کی تاثیر تزکیہ نفس اور شخصیت سازی کے عمل میں شاید سب سے زیادہ ہے۔ تو خیر، علم نافع وہ علم ہے جو صالح عمل کا موجب بنے اور بندگی میں سچائی کے احوال کا محرک بنے۔ یعنی وہ علم نافع نہیں ہے جس کی ایک تاثیر، کم از کم ایک تاثیر اخلاقی نہ ہو۔ تو نفع پہنچانے والا علم ایک تو ایسے اعمال پیدا کرتا ہے جو آخرت میں مفید ہوں، یہ سامنے کی بات ہے، اور اکثر صورتوں میں دنیاوی افادیت بھی رکھتے ہوں تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن شرط دنیاوی افادیت نہیں ہے، شرط اخروی نفع ہے، اسے متاثر کر کے دنیا کا نفع سب سے بڑا ضرر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی لیکن بہرحال ہم دنیا سے متعلق علوم میں بھی اپنا فائدہ بھی ہو اور دوسروں کے لیے بھی وہ کارآمد ہوں، اور اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ یہ میں خیر کی نیت سے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کر رہا ہوں وغیرہ۔ اور دوسرے یہ علم، یعنی جسے ہم علم نافع کہہ سکیں، یہ علم ایسے احوال کو بھی جنم دیتا ہے جو تزکیہ نفس کا کام کریں اور اندر کی دنیا کے لیے مفید ہوں۔ اب آپ سمجھیں نا، علم نافع کی آئیڈیل تعریف یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی خیر پر کھڑے رکھتے ہوئے سب کے لیے مفید ہو اور آخرت میں بھی اس کی افادیت مسلم ہو۔ یہ ہے جامع جو ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہ جو فلاح دارین ہے، یہ علم ایسا علم، اس علم یعنی یہ فلاح دارین علم نافع کا مجموعی مقصود ہے کہ دنیا کو بھی وہ جنت جیسا بنا دے اور آخرت میں بھی سرخروئی کا سارا سامان مہیا کر دے۔ تو یہ احوال بھی، یعنی نفس میں پیدا ہونے والے تزکیے کے احوال بھی
عمل کی طرح دو پہلو رکھتے ہیں۔ ایک پہلو سے یہ بندے کو تعلق باللہ کی فضا میں رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی درست معرفت کو اس کی محبت اور خشیت کا سبب بناتے ہیں، اور دوسرے رخ سے یہ احوال اخلاقی ہیں، یعنی اپنے نفس، دوسرے لوگوں اور دنیا کے ساتھ تعلق کو حق اور خیر اور خوبصورتی کی کنڈیشنز پر رکھتے ہیں۔ تو جس علم کے یہ نتائج نہیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ نافع نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت ذہین، بہت خوش گفتار، نہایت دراک ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ تمام صلاحیتیں نفس کی امارگی سے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر نفس ذہن کے راستے سے غالب آ جاتا ہے، جیسے کسی کو خوب طاقت دے کر غالب آ جاتا ہے، کسی کے جسم مضبوط کر کے غالب آ جاتا ہے، ذہن اسی طرح، قلب اسی طرح، سارے چیزوں کو۔ تو ان کا علم صحیح بھی ہو تو نافع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علم کے بنیادی مقصود سے منقطع ہیں۔ علم غیر نافع کی اس فہرست، یعنی غیر نافع علم کی اس فہرست میں دنیاوی علوم ہی نہیں، دینی علوم بھی آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا دینی علم صحیح اور پختہ ہو اور اس سے دوسروں کی رہنمائی بھی ہو جاتی ہو، لیکن وہ علم خود اس کے لیے نافع نہ بنے۔ یہ غیر نافع علم کا سب سے خطرناک درجہ ہے، جس میں آدمی دوسروں کے لیے تو جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، مگر افسوس خود اس راستے پر قدم نہیں رکھتا۔ مختصر یہ کہ علم نافع کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ میرے لیے مفید ہو، میری آخرت کے لیے مفید ہو۔ یعنی علم نافع اگر دنیا میں ہے تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے مفید ہو، میری خیر ہے۔ لیکن جو مفاد آخرہ ہے، جو آخرت کا نفع ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے میں بعد میں کوئی اور، کہ پہلے میرے لیے مفید ہو۔ تو خیر مطلب وہ میرے لیے مفید بھی ہو وہ علم، اور اس کی افادیت بنیادی طور پر اخروی ہو، یعنی ہم کسی ایسی افادیت کو نہیں مانیں گے جو آخرت میں بھی ثابت نہ ہو۔ جو افادیت آخرت میں نہیں ہے وہ دنیا میں ہزار رنگ میں اپنا ظہور کر لے، وہ خوشنما زہر ہے، خوشنما سانپ ہے، وہ ضرر ہے، بلکہ زیادہ بڑا ضرر ہے، کیونکہ وہ نفع کے روپ میں خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ ضرر تو اگر اپنے اصلی روپ میں ہو تو سبھی اس سے بچیں گے، سانپ آ جائے تو اب جو اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا وہ اس سے بچے گا نا، لیکن وہی سانپ اگر فرض کیا کہ مور بن کے آ جائے تو وہ پھر زیادہ خطرناک ہے نا، وہ تو پھر ہم سب کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی طرف رغبت بھی ہو جاتی ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اگر ہم اخلاص اور سنجیدگی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نافع علم حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی تک پہنچانے والے احوال نصیب ہو جائیں، اور اللہ کے غضب سے بچانے اور انعامات کا مستحق بنانے والے اعمال میسر آ جائیں، تو پھر بس ایک معاملے میں سختی سے اپنی نگرانی کریں۔ بڑی امید ہے کہ ہمیں اللہ کا پسندیدہ علم، پسندیدہ عمل اور پسندیدہ حال نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ خود سوچیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو سکتی ہے کہ آدمی کی سوچ بھی اللہ کو خوش کرنے والی ہو جائے، نیت بھی اللہ کی خوشنودی تک پہنچانے والی ہو جائے، اور اس کے تمام اعمال اور احساسات وغیرہ بھی اللہ کی طرف یکسوئی کے اسباب بھی بن جائیں اور نتائج بھی بن جائیں۔
تو تزکیہ نفس کا منتہا یہی ہے نا کہ میرے تمام جذبات و احساسات اللہ کے ساتھ میرے تعلق کی سچائی سے جنم لیں اور تمام خیالات و افکار ایمان کا فیضان ہوں۔ تو نفس کا تزکیہ اصل میں طبیعت کا اور پھر اس کے نتیجے میں ذہن کا تزکیہ ہے۔ اصل تزکیہ بہرحال طبیعت کا ہے، احساسات کا، پسند ناپسند کا، رغبت و کراہت اور خواہشات کا۔ پھر اس کی برکت سے خیالات میں بھی اللہ کی طرف یکسو رکھنے والی ایک حضوری پیدا ہو جاتی ہے، اور احساس اور خیال دونوں تعلق باللہ میں سچائی اور اخلاص کی بدولت ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی حضوری کے احوال نصیب ہو جاتے ہیں۔ اسی کو احسان کہتے ہیں۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم اگر ایک کام کر لیں، بس ایک کام بتانے کے لیے اتنی تمہید عرض کی ہے کہ اگر ہم ایک کام کر لیں تو انشاءاللہ اس راستے پر کامیابی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کام ہے وقت کا درست استعمال۔ اسی کے لیے ہمیں خود پر مسلسل نگران رہنا ہے۔ موجودہ زمانے میں تو یہ تزکیے کی شاید سب سے بڑی شرط ہے۔ نفس کے محرکات اور مہیجات میں چھوٹی بڑی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہر دور میں تزکیے کی ترتیب، زاویے اور ترجیحات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی غفلت کے علاج کو اولیت دی جاتی ہے اور کسی دور میں سرکشی کا علاج پہلے کیا جانا ضروری ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نہیں، ایک بات میں یہاں پر غلط کہہ گیا کہ غفلت اور سرکشی کی مثال غلط ہے۔ یہ تو نفس کے مجموعی اور بنیادی امراض ہیں، اس کی امارگی کے اصلی احوال ہیں۔ ان میں کوئی پہلے اور بعد کی نسبت نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا جو کہہ نہیں پایا کہ نفس کی خرابی کے کچھ عملی اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے کچھ تو شخصی ہوتے ہیں کہ کسی میں نفس کے بگاڑ کا ایک سبب ہے اور کسی میں دوسرا۔ کچھ اسباب کا تعلق اس خاص دور سے ہوتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، تو زمانہ بدلنے سے وہ اسباب اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ جس دور میں ہم ہیں اس میں تزکیہ نفس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اگر یہ کوتاہی دور ہو جائے تو نفس کا تزکیہ کسی بڑے مجاہدے کے بغیر انشاءاللہ ممکن ہے۔ تو وقت کو ضائع کرنا ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں مضر تھا، لیکن اب یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے اور ہماری نفسیات میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تو اس زمانے میں تزکیے کا پہلا قدم ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم وقت کا مفید استعمال کرنے کی کوشش کریں، افادیت کے اسی تصور کے ساتھ جو ابھی ہم نے پہلے عرض کیا ہے۔ تو اور کون نہیں جانتا کہ آدمی کے پاس دین کے اور عزت کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ تو جو اس کی طرف سے غافل رہا اس نے اپنی دینی، ایمانی، روحانی، ذہنی ہر طرح کی نمو کے دروازے بند کر لیا۔ یہ وقت ہی ہے جو غفلت کا بھاری پردہ ہے، اور یہ وقت ہی ہے جو حضوری کی سب سے منور روشنی ہے۔ تو اسی میں مجھے ناکام ہونا ہے اور اسی میں رہتے ہوئے مجھے فلاح پانی ہے۔ تو تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ، سچی بات عرض کر رہا ہوں، میرا احساس بہت شدت کے ساتھ یہ ہے کہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ یہ نوبت آئی ہے کہ انسان کا
خود اپنے بارے میں تصور مسخ ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے، اپنی معرفت اور اپنے نصب العین سے محرومی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وقت بھی ایک لغویت کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ جب میں ہی مہمل ہو گیا ہوں تو پھر میرے متعلقات بھی ایبسرڈ ہو گئے۔ تو اور کبھی ذرا غور کیجئے کہ ہر آدمی کا ایک مرکز کشش ہوتا ہے جو اس کی ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب ہر آدمی کو دیکھ کر کم از کم یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کا منہ کس طرف ہے، اس کی کشش کا مرکز کیا ہے۔ تو وہ مثال دیں کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک مقناطیس ہوتا ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ تو آدمی کے مرتبے کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اسے کھینچنے والا مقناطیس اس کے اوپر ہے یا اس کے نیچے۔ ہمارا مقناطیس بہرحال نیچے لگا ہوا ہے، اس لیے ہماری ہر حرکت زوال بن گئی ہے۔ اب آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری زندگی لا تعلقی کے اصول پر چل رہی ہے، اور اگر کوئی تعلق ہے بھی تو چیزوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں، فطرت اور اس کے مظاہر کے ساتھ نہیں۔ ہماری تنہائی بھی تعلق کے خلا میں گزرتی ہے، اور مجلس بھی ڈیٹیچمنٹ کے اصول پر ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ سب چیزیں اتنی خطرناک ہو چکی ہیں کہ بہت سارے احساسات جیسے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری فہرست احساسات اگر پہلے 25 تھی تو اب 15 ہو کے رہ گئی ہے۔ یعنی ہم اپنے احساسات میں سکڑ رہے ہیں، یعنی اپنے حیوانی وجود میں بھی سکڑ رہے ہیں۔ یہ ڈی ہیومنائزیشن کی حد ہو گئی ہے۔ تو خیر، تو بہرحال اس وقت جو ہے نا، عرض یہ کرنا تھا کہ ایک آسان ترین ٹائم ٹیبل عرض کرتا ہوں، اس کی پابندی کر لی جائے تو انشاءاللہ ذہن و طبیعت جو ہیں وہ پستی میں پڑنے سے بچ جائیں گے۔ پہلے ذمہ داری کے ساتھ یہ عزم کریں کہ غافل نہیں رہنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی زندگی کو جن 2 پہیوں پر چلانا ہے، ترک غفلت اور ترک معصیت، وہ 2 پہیے ہیں۔ اس کے بعد کچھ سادہ سی چیزیں ہیں، معمولات ہیں، جن کا لحاظ رکھ لیا جائے اور جنہیں اپنا معمول بنا لیا جائے تو گویا ہم روز بندگی میں بھی ترقی کریں گے اور آدمیت میں بھی نمو پائیں گے۔ تو یعنی بندگی اور انسانیت کی روز تجدید ہوتی رہے گی۔ نمبر 1، نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 2-4 منٹ حالت ذکر میں رہنا ہے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد تلاوت اور صبح کے مسنون اذکار کو معمول بنانا ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر جو اذکار اور دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 4، گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ موبائل فون آف یا سائلنٹ کر کے روزانہ کچھ وقت گزارنا ہے، 2-3 گھنٹے گزارنے ہیں۔ نمبر 5، سیر و تفریح کے لیے ہر روز باقاعدگی سے وقت نکالنا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، یہ اگر ہم اختیار کر لیں تو امید ہے کہ وقت کو ضائع کرنے کا جرم ہم سے مزید سرزد نہیں ہوگا۔ تو اتنے سے معمولات بھی اگر اختیار کر لیے جائیں تو انشاءاللہ یہ احساس زندہ رہے گا کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں،
ہم جوہر تعلق رکھنے والا وجود ہیں۔ تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا ہر لمحہ گناہ سے بچتے ہوئے نیکی کی ترقی میں کوشش کرتے ہوئے گزرے۔ آمین یا الہ العالمین۔